الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين سب مل کے دعائیں مولا سمانا اللہم کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد ایک مرتبہ اس طرح صلوات پڑھیں جس طرح صلوات کی شان بلند ہے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت کہ جس میں ارشاد ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ اے حبیب کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے بس اگر کچھ چاہیے تو مودۃ فی القربہ چاہیے اکثر شیعوں پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ مجلسیں بہت کرواتے ہیں ولادت ہو تو پھر مجلس شہادت ہو تو پھر مجلس کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر مجلس نظر کریں اس کے نتیجے میں پھر مجلس تو اب ان مجلسوں سے یقیناً آپ کو خوشی بھی ہوتی ہے یہ متاع خلد بھی ہے
اور خیرات علم بھی ہے، لیکن دشمن اس چیز سے پریشان بھی ہے، اور بعض اوقات جو لوگ آپ کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں تھوڑی پریشانی ان کو بھی ہوتی ہے کہ 10 دن کے لیے کوئی پروگرام ہو، 20 دن کے لیے ہو، لیکن ان کے تو ڈیلی بیسس پہ پروگرامز ہیں، تو اس کا کوئی لوجیکل جواب بھی تو ہونا چاہیے کہ بھائی اتنی مجلسیں کرواتے کیوں ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں جب تک آپ کے پاس قرآنی جواب نہیں ہے آپ مسلمان کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ کہاں جا رہے ہو، آپ جواب دیتے ہیں کہ بھائی ہم مجلس میں جا رہے ہیں۔ دوسرا جواب علمی جواب ہے اور قرآنی جواب ہے کہ علماء فرماتے ہیں آج کے بعد اگر کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو، یہ مت کہو کہ مجلس میں جا رہا ہوں، یہ بولا کرو میں اجر رسالت کو ادا کرنے جا رہا ہوں۔ مجلس نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، اجر رسالت ہے کہ آج اگر ہم سجدے کر رہے ہیں یہ کس کا احسان ہے؟ مصطفیٰ کا احسان ہے۔ آج اگر ایک مسلمان کو طہارت اور نجاست کی پہچان ہے یہ کس کا احسان ہے؟ مصطفیٰ کا احسان ہے۔ آج ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد انگریز کو طہارت اور نجاست کی تمیز نہیں ہے، اور ایک مسلمان کچھ نہ بھی پڑھا ہوا ہو کم از کم اسے اتنا پتہ ہوتا ہے کہ نجاست کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے۔ وہ ظاہر کو پاک کرتا ہے، مسلمان ظاہر کو بھی پاک کرتا ہے اور اپنے باطن کو بھی پاک کرتا ہے۔ یہ تمیز کس نے سکھائی کہ طاہر کیا ہوتا ہے اور نجس کیا ہوتا ہے؟ کہ سیدہ کا خطبہ جب آپ پڑھیں گے بی بی انہی نکات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ عرب وہ وقت یاد کرو کہ مکے کی گلیوں کے گڑھوں میں کھڑا ہوا نجس پانی تم پیا کرتے تھے۔ کس نے تجھے بتایا؟ یہ میرا بابا تھا جس نے بتایا کہ طہارت کیا ہوتی ہے اور نجاست کیا ہوتی ہے۔ عرب کو یہ تمیز نہیں تھی کہ حلال نکاح کیا ہوتا ہے اور حرام نکاح کیا ہوتا ہے۔ وہ عرب جو اپنی جاہلیت میں اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کیا کرتے تھے، کہ کس نے تجھے بتایا کہ حلال رشتہ اور حرام رشتے کی تمیز کیا ہوتی ہے؟ مہینوں گزر جاتے تھے، صفائی کا تصور عرب میں پایا نہیں جاتا تھا۔ یعنی تاریخ عرب پہ اور عرب جاہلی پہ اگر مجلسیں پڑھی جائیں تو بڑی معلومات لوگوں کے وجود میں آ سکتی ہے کہ مہینوں گزر جائیں عرب نہاتا نہیں تھا۔ یہ تصور کہ شیعہ مثلاً پاؤں کا مسح کرتے ہیں اور ہمارے دوسرے برادران پاؤں کو دھوتے ہیں، اس کا بھی ایک مضبوط ریلیشن ہے عرب کی تاریخ سے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ اپنے سر کو مسح کرو اور پاؤں کو مسح کرو، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ لوگ دھوتے کیوں ہیں؟ ایک فقہی مسئلہ بھی ہے لیکن اس کا ایک عنصر تاریخ سے بھی ملتا ہے کہ وہ عرب جو مہینوں نہاتا نہیں، نبی نے صرف پاکیزگی کا درس نہیں دیا، یعنی جو مہینے میں نہ نہائے، رسول اکرم نے انہیں دن میں 5 مرتبہ وضو کا پابند بنا دیا۔ کبھی غسل جمعہ، کبھی غسل استغفار، کبھی غسل حاجت، کبھی غسل نجات، کبھی واجب غسل، اتنے غسل واجب کر دیے کہ ان کو عادت ہو جائے اپنے وجود میں پانی ڈالنے کی اور خود کو پاک کرنے کی۔ اب رہی بات پاؤں دھونے کی، جب یہ مسجد میں آتے تھے تو ظاہر ہے آج کی طرح شوز اور اس طرح کی فیسلٹیز تو نہیں تھی، تو بڑا مشکل تھا، یہ بار بار اپنے جوتے اتارتے۔ تو ایک تو کہا جب نماز پڑھو تو جوتے اتار کے آؤ، سوائے اس کے کہ بندہ حالت جنگ میں ہو۔ اب ظاہر جب جوتے اتارتے تھے تو ظاہر پاؤں میں بدبو ہوتی تھی اور نماز کی صفیں لگتی تھی، اور خدا نخواستہ پہلی صف میں کسی کے پاؤں میں بو ہو تو اس پر تو واجب ہے کہ پاؤں کو دھوئے نا، تاکہ پچھلے بندے کو تکلیف نہ ہو۔ یہ حقوق العباد میں آتا ہے، ایک بندے کے وجود سے بھی بدبو آئے، حرام ہے وہ کسی ایسے بندے کے ساتھ بیٹھے جس کو اس کے وجود سے کیا آئے، تکلیف آئے۔ تو اب یہاں پہ حکم ہوا کہ پاؤں کا تو مسح ہے لیکن ان کو پابند بنا دیا کہ وضو کے ساتھ ساتھ اپنے پاؤں کو دھو بھی لیا کریں تاکہ پاؤں سے بدبو نہ آئے۔ اب ایک روش چلی تو آج تک دھوتے آ رہے ہیں، حالانکہ یہ تھا کہ اگر پاؤں اتنے گندے ہو جائیں یا بدبو ہو تو وہ عرب جس کے یہاں صفائی کا تصور نہیں تھا، جن کے گھروں میں اگر بیٹی پیدا ہوتی تو چہروں کا رنگ بدل جاتا تھا، چہرے کے رنگ پہ سرخی آ جاتی تھی، اور اسی معاشرے میں ایک بات یاد رکھیے، سب سے مشکل ترین جہاد جو ہوتا ہے وہ کسی معاشرے کی غلط رسومات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ آج آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں، مثلاً بیٹا بولے کہ بابا میں شادی اس طرح نہیں مناؤں گا،
تو سب سے بڑا مقابلہ سب سے بڑا ٹکراؤ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کی اپنی سوسائٹی کا ہوتا ہے۔ آپ کی سوسائٹی میں مثلاً کوئی غلط رسم پڑ جائے اور اچانک سے کچھ جوان کھڑے ہو جائیں، کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں، بھئی آج کے بعد ہم اس رسم کو نہیں منائیں گے، تو سب سے بڑا مقابلہ آپ کا کون کرے گا؟ غیر نہیں کرے گا، آپ کا اپنا کرے گا۔ کیونکہ رسومات کی پابندی اور ان کا مقابلہ کرنا، یہ کون ہے؟ یہ نبی کے اپنے سگے چچا ہیں، یہ کون ہے؟ اس کے اپنے رشتہ دار ہیں، لیکن پتھر بھی مار رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول نے عرب کی غلط رسومات کا مقابلہ کیا، اور رسم اتنی غلط کہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو چہرے پہ سرخی آ جاتی تھی۔ اب دیکھیے، مقابلہ اگر رسم کا کرنا ہے تو عمل کے ذریعے سے، مقابلہ اگر رسم کا کرنا ہے اپنے ایکشنز کے ذریعے سے، مقابلہ اگر رسم کا کرنا ہے، عرب کے لیے بڑا مشکل تھا کہ علی جیسے جوان کو امت کا سردار بنا دیا جائے۔ وہ عرب جو شیخوخیت کا قائل ہے، وہ عرب جو بوڑھوں کو قبیلوں کا سردار بناتا، جو عشیرے کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے۔ اب دیکھیے، ایک معاشرہ جس معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہیں، عورت کا کوئی وقار نہیں، بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں، اسی معاشرے میں رسول اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ ہوتا ہے کسی سوسائٹی کے غلط عمل کا مقابلہ کرنا کہ یہ دیکھو، یہ ہوتی ہے بیٹیوں کی عزت، یہ ہوتا ہے بیٹیوں کا مقام۔ یا جناب رسول خدا کی شادی کا معاملہ وہ قرآن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، تو سیدہ فرماتی ہیں کہ عرب یاد کرو کہ تم نجاست اور طہارت کی تمیز نہیں رکھتے تھے، یہ میرے بابا تھے جس نے تجھے بتایا۔ بدترین عمل جو کوئی انسان کرتا تھا اس زمانے میں، فرمایا فرق انسان اور فرق حیوان کیا ہے؟ آپ تمیز کریں کہ مولانا یہ انسان ہے اور یہ حیوان ہے۔ اللہ نے برترین چیز جو آپ کی دی ہے وہ آپ کا برین ہے۔ عقل کی وجہ سے انسان کہلاتا ہے، زبان کی وجہ سے نہیں، کانوں کی وجہ سے نہیں، ہاتھوں کی وجہ سے نہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے حیوان کو دی ہیں، بلکہ آپ سے اعلیٰ تر دی ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جس چیز کی وجہ سے انسان کہلاتا ہے؟ وہ انسان کا برین ہے۔ تبھی فرمایا ہر چیز ہر کسی کے سامنے جھک سکتی ہے، لیکن اپنا ماتھا خدا کے علاوہ کسی کی دربار میں جھکا نہیں سکتے۔ نبی نے ان کے سروں کو بتوں کی دربار سے اٹھا کر وحدہ لا شریک کی دربار میں جھکانا سکھایا۔ یہ سب سے بڑا کریم تھا، اور قرآن کہتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم وان عذابی لشدید۔ اگر شکریہ کرو گے تو بڑھا کر دوں گا، اگر کفران نعمت کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو آج سجدے کر رہے ہیں، احسان مصطفیٰ کا۔ آج عبادت کر رہے ہیں، احسان مصطفیٰ کا۔ آج رکوع کر رہے ہیں، احسان مصطفیٰ کا۔ آج تمہارے گھروں میں تمہاری بیٹیوں کے سروں پر چادریں ہیں، احسان مصطفیٰ کا۔ آج اگر تو باغیرت ہے، احسان مصطفیٰ کا۔ آج اگر تو باعفت ہے، احسان مصطفیٰ کا۔ آج اگر حلال و حرام کی تمیز ہے، یہ احسان مصطفیٰ کا ہے۔ اب اس احسان کو چکانا ہے تو چکانے کے لیے ایک چیز ڈیمانڈ کر دی گئی ہے، فرمایا اگر ان سجدوں کے احسان کو چکانا چاہتے ہو تو میری آل سے مودت کرتے ہوئے نظر آنا۔ بندہ سجدہ کرے لیکن اس سجدے میں مودت اہل بیت نہ ہو، ان سجدوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے جس نے سکھایا اس کا شکریہ تو ادا کرو۔ تبھی فرمایا اگر مزدور مسجد بنائے یا آپ کا گھر بنائے، اگر اس کا مزد اسے نہیں دیتے، مزدوری نہیں دیتے، اس گھر میں نماز پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے، تو یہ عمل کیسے قبول ہوگا؟ جو عمل کر تو رہا ہے مسلمان لیکن آل رسول کا شکریہ ادا نہ کرے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب یہ ہیں ایام فاطمیہ، نبی کی بیٹی جس کا لقب ہے سیدۃ نساء العالمین۔ ابھی ایک بزرگ نے سورہ مریم کا واقعہ یا سورہ مریم کا ریفرنس دیا اپنی شاعری میں۔ قرآن کے 3 سورتیں میں بزرگوں کو، جوانوں کو گزارش کرتا ہوں ان 3 سورتوں کی وہ آیتیں یاد کر لیا کرے جو فضیلت آل رسول کے بارے میں۔ ایک سورہ سورہ نور، دوسرا سورہ سورہ مریم، تیسرا سورہ سورہ انسان یا حل اتی یا دہر۔ یہ 3 سورتیں ایسی ہیں جن میں خدا نے برملا آل محمد کی فضیلت کو بیان کیا، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔
اہل بیت فرماتے ہیں سورہ مریم در اصل شأن جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. یہ سیدہ کی فضیلت میں کہ سورہ مریم کی جو مریم ہے وہ جناب فاطمہ ہے. سورہ مریم کے جو زکریا ہیں وہ رسول خدا ہیں. سورہ مریم کے جو حضرت یحییٰ ہیں وہ امام حسین علیہ السلام ہیں. کہ وہ شبہات جو بیوی پہ ہیں یا اہل بیت علیہ السلام پہ، خدا نے ان سب کا جواب کس میں دیا ہے؟ سورہ مریم میں دیا ہے. اب اس سے پہلے کہ کچھ فضائل بیان کروں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں رکھ لوں. جس زمانے میں ہم رہتے ہیں، اب ظاہر ایام فاطمیہ میں سیدہ کی فضیلت بھی بیان کرنی ہے، اور ہمارے مکتب کا ایک اصول بھی ہے تولا اور تبرہ، یعنی اہل بیت سے محبت، ان کے دشمنوں سے نفرت. اب دو طریقے ہیں اس چیز کو بیان کرنے کے. یا تو اس منبر پر میں بیٹھ کے فضائل جناب سیدہ پڑھوں اور ان کے قاتلوں کا ذکر بھی کیا جائے، تو اس سے آپ کے لیے مسائل جنم لیں گے. دور فتن ہے کہ مولا فرماتے ہیں فتنوں میں ایسے رہو جیسے اونٹنی کا بچہ، نہ کوئی اس پہ سواری کر سکے، نہ کوئی اس سے دودھ نکال سکے. یعنی کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا جس سے دشمن تمہارے خلاف کوئی کام انجام دے. اب آپ کہیں گے مولانا پھر ہم کیسے بیان کریں؟ اگر دشمنوں کا ذکر کیا جائے، قاتلوں کا ذکر کیا جائے، تو قانونی مسائل بھی ہیں، سماجی مسائل بھی ہیں، معاشرتی مسائل بھی ہیں. تو بندہ حق کیسے بیان کرے؟ ایک طرف وہ ہمارے تندرو شیعہ ہیں، جذباتی شیعہ ہیں کہ یہ تو تبرہ کو مانتے نہیں ہیں یہ سارے مولوی، جبکہ تبرہ اور تولا جز ہے شیعت کی ایمان میں سے. جو تبرہ کو نہ مانے، تبرہ کو نہ مانے، وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہم نے اس تولا اور تبرہ کو بیان کیسے کرنا ہے؟ کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ہم سے جو ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ ڈیمانڈ ہے مودت کی. یہ نہیں کہا کہ میری آل سے مودت کرو اور ان کے دشمنوں پر تبرہ بھی کرو. تو یا رسول اللہ آپ دو چیزوں کی ڈیمانڈ کیوں نہیں کر رہے، ایک ہی چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ محبت ایک کمال اپنے وجود میں رکھتی ہے، اس کمال کو اگر آپ سمجھ جائیں. یا تو میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ دشمن کون تھا اور اہل بیت کی فضیلت کیا ہے، یہ تو ایک طریقہ ہے. اور اگر میں نے دشمنوں کو برملا کیا تو مسائل فوراً آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں دشمن کو ڈسکس نہ کروں، میں صرف فضائل اہل بیت، حکمتہائے اہل بیت، علم اہل بیت، کمال اہل بیت، فرامین اہل بیت کو بیان کروں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی کام جو دشمن کرتا ہے. فرماتا یہ جو مودت ہے نا، آپ جتنی مودت اہل بیت کی کسی کے دل میں اتارو گے تو مودت اپنے ہی وجود میں تبرہ کو جنم دیتی ہے. آپ صرف ایک کام کریے، تبرہ آٹومیٹیکلی ہو جائے گا. مثال کے طور پہ اگر کسی کو بے تحاشا اپنے والد سے محبت ہے، یہ ممکن نہیں کہ اس کے دشمن سے نفرت نہ ہو. ہمارا کام ہے پہلے محبتوں کو بھرنا، ہمارا کام ہے پہلے فضائل اہل بیت کو بھرنا. جب فضیلت بھر گئی تو آٹومیٹیکلی اگر کل اسے پتہ بھی چلے گا یا بھنک بھی پڑے گی کسی نے اہل بیت کو تکلیف دی ہے تو آٹومیٹیکلی اس کی دشمنی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ وہی کام جو دشمن شیعوں کے خلاف کرتا ہے. مثلاً کوئی محفل رچاتا ہے اور اس محفل کا عنوان رکھتا ہے مثلاً فضائل صحابہ. حالانکہ ایسا نہیں کہ شیعہ فضائل صحابہ نہیں پڑھتے، ایک محفل ہے، عنوان بہترین پیارا ہے، ایسی محفلیں ہونی بھی چاہیے. بھائی یہاں پہ ذکر فضائل صحابہ ہوگا. اب فضائل صحابہ میں اصحاب رسول کی شہادتیں بیان کی جاتی ہیں، ان کی زحمتیں بیان کی جاتی ہیں، ان کی قربانیاں بیان کی جاتی ہیں، قرآن کی آیتیں ان کی فضیلت میں لائی جاتی ہیں. اب ظاہر مسلمان سنتا ہے کہ اتنی فضیلت کہ رسول کے لیے کچھ لوگوں نے پتھر کھائے، رسول کے لیے جانیں قربان کی، رسول کے لیے جناب حمزہ شہید ہو گئے، رسول کے لیے کتنے اصحاب بدر اور اصحاب حنین نے اپنی جانیں دیں. جناب یاسر کا واقعہ پڑھتے ہیں، ان کی والدہ کا واقعہ پڑھتے ہیں. یہ سارے واقعات جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے دلوں میں کیا بڑھتی جاتی ہے؟ اصحاب کی محبت بڑھتی جاتی ہے. یعنی ایک مجلس رچائی جاتی ہے اور اس مجلس میں اصحاب کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. اب جیسے جیسے سننے والا فضیلت کو سنتا ہے اس کا دل اصحاب کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے. اب جب سرشار ہو گیا اب یہاں پہ دشمن اپنا حربہ کھیلتا ہے اور فوراً کہتا ہے یہ جو اصحاب اتنی شان والے ہیں شیعہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں. آٹومیٹیکلی محبت نے کیا کس کو جنم دیا؟ نفرت کو جنم دیا.
محبت نے کس کو جنم دیا؟ بغض کو جنم دیا. یعنی یہ ہو نہیں سکتا. تبھی فرمایا حل الدین الا الحب والبغض. کیا یہ ممکن ہے کہ دین محبت اور بغض کا نام ہے؟ اگر کسی کو خدا سے محبت ہے، یہ ناممکن ہے اس کو شیطان سے محبت ہو. تبھی کہا کہ بسم اللہ کے پڑھنے سے پہلے کہو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. شیطان پہ لعنت کرو، شیطان سے اظہار براءت کرو. اب لاکھ مسلمان شیطان سے اظہار براءت کرے اور صبح سے شام تک شیطان کے ساتھ کاروبار بھی کرے، شیطان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی رکھے، شیطان کی محفلوں میں بھی جائے کہ پھر اللہ کی عبادت اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. شیطان کی عبادت نہ کرو. اے خدا، جس نے بسم اللہ کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا، اب یہ کیسے شیطان کی عبادت کرے گا؟ یعنی زبان سے اعوذ باللہ کہنے کا کچھ اثر بھی تو ہے، لیکن اثر اتنا نہیں ہے جب تک تو اپنے دل میں محبت خدا کو نہیں بڑھاتا. جیسے حب خدا بڑھے گی ویسے ہی بغض شیطان بڑھتا جائے گا. یہی راستہ ہے. آپ لوگوں کے دلوں میں فضائل اہل بیت کو بھریے، قرآن کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، کتب تاریخ کے ذریعے سے. یعنی منبر ایک پہلو کو بیان کرے، وہ فضائل سیدہ ہے کہ رسول اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. نبی 40 دن دروازے پہ جاتے تھے اور سلام کرتے تھے. ارے وہ کون سا باپ ہے جو بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جائے؟ اب ایک چھوٹی سی فضیلت، سارے مسلمان ازواج نبی کا احترام کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. قرآن کی آیت ہے، اے مسلمانوں یہ تمہاری مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں. یعنی ازواج نبی کی فضیلت میں قرآن میں ایک آیت ہے، اور وہ آیت یہ بیان کرتی ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری ماں کا مقام رکھتی ہیں، لہٰذا ہر مسلمان ان کا احترام کرتا ہے. نبی کی دوسرے انبیاء کی بیویاں بھی ہیں، لیکن ان کے لیے آیتیں نہیں آئیں. لوط کی بیوی بھی ہے، نوح کی بیوی بھی ہے، آدم کی بیوی بھی ہیں، کتنے انبیاء گزرے ہیں. لیکن اس نبی کی بیویوں کی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن نے آیت لا دی کہ یہ تمہاری ماں کا مقام رکھتی ہیں. اب یہ بھی ایک تفسیر ہے کہ کس اعتبار میں ہماری مائیں ہیں. حالانکہ ماں بیٹے کی محرم ہوتی ہے، لیکن نبی کی بیویاں ماں تو ہیں پر ہماری محرم نہیں ہیں. ہم اپنی ماؤں کے وارث ہیں. نبی کی بیویاں ہماری مائیں تو ہیں پر ہم ان کے وارث نہیں ہیں. ماں بیٹے سے حجاب نہیں کرتی، لیکن نبی کی بیویوں پر حجاب بھی واجب ہے. تو سوال بنتا ہے نا، کس اعتبار میں ماں ہے؟ یہ کیسی ماں ہے جس سے حجاب بھی واجب ہے؟ یہ کیسی ماں ہے جس کا میں وارث نہیں ہوں؟ یہ کیسی ماں ہے؟ یعنی وہ احکام جو میری ماں کے لیے آتے ہیں وہ نبی کی زوجہ کے لیے نہیں آتے. وہ ماں ہے کس اعتبار میں؟ نکاح کے اعتبار سے. جس طرح ماں سے نکاح حرام ہے، اسی طرح ازواج نبی سے، مسلمانوں پر ان سے نکاح حرام ہے رسول خدا کے جانے کے بعد. لیکن لقب ملا یہ امہات المؤمنین ہے، تبھی ہر مسلمان ان کا احترام کرتا ہے. علی بن ابی طالب نے بھی احترام کیا، جنگ جمل کے بعد احترام کیا. لہٰذا ہر شیعہ پر مہاراجے نے بھی کہا کہ آپ پر لازم واجب ہے آپ ازواج رسول کا احترام کریں. یعنی ایک آیت کی وجہ سے نبی کی بیویوں کا یہ مقام ہے کہ امت ان کا احترام کرتی ہے. ارے جو امت کی مائیں بنی ان کا اتنا احترام ہے. اب تصور کرو جس کے لیے رسول کہے کہ فاطمہ ام ابیہا ہے. جو ساری امت کے مسلمانوں کے سردار کی ماں بن جائے، اس کا احترام کتنا کرنا چاہیے. یعنی پھر امت میں جو مائیں ہیں ان پر بھی اس بیوی کا احترام واجب ہے، کیونکہ یہ مصطفیٰ کی ماں کا مقام رکھتی ہے. آج تک گھر میں آپ نے دیکھیں نا، ہم سنتوں کو منانے کے بڑے عادی ہیں. یہ بھی تو سنت رسول ہے کہ اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں ام ابیہا. آج تک آپ نے پیار میں، آج تک عرب کے یہاں چلے جائیں، کوئی بولے عرب میں ایک محاورہ تھا، عرب میں رسم تھی، پیار سے اپنی بیٹیوں کو بولتے تھے ام ابیہا. آج چلے جائیے عربوں میں، کون سا عرب ہے جو اپنی بیٹی کو ام ابیہا بولے کہ بیٹی آپ میری بھی ماں ہو؟ یہ فضیلت خاص ہے جو جناب سیدہ کے لیے بیان کی گئی. اب ایک فضیلت جو جناب مریم کے لیے، ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرکی واصطفیٰ کی علی النساء العالمین. اے مریم خدا نے تجھے چنا، خدا نے تجھے پاک کیا، علی النساء العالمین، تجھے سیدہ نساء عالمین بنایا. اب یہی لقب ہے نبی کی بیٹی کا کہ وہ بھی کیا ہیں؟ سیدۃ نساء العالمین ہے. تو یہ تو کمپیریزن ہو جائے گا نا کہ مریم بھی سیدۃ نساء العالمین، سیدہ فاطمہ بھی سیدۃ نساء العالمین. اب برتری کا پتہ کیسے چلے؟ تو بی بی کا جب زیارت نامہ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک لقب ملتا ہے، سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین. مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سیدہ ہے، لیکن جو نبی کی بیٹی ہیں
بی بی حوا سے لے کر قیامت تک جتنی عورتیں آئیں گی ان سب کی سیدۃ نساء العالمین ہے. یہ مقام عطا کر رہا ہے. مریم کے لیے کہا وَطَهَّرَكِ، تجھے پاک کیا. اور اہل بیت کے لیے کیا بولا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم. یہ مقام طہارکی ہے. لیکن اگلا ایک اضافہ لایا کہ ان کا مقام اس مقام طہارت مریم سے بلند ہے. وہ صرف طہارکی کے مقام پر ہے، یہ یطہرکم تطہیرہ کے مقام پر ہے. جو طہارکی کے مقام پہ ہوتا ہے وہ گناہ تو نہیں کرتا، معصوم ہوتا ہے، لیکن اس سے ترک اولا ہو سکتا ہے. لیکن جو یطہرکم تطہیرہ ہوتا ہے وہ نہ گناہ کرتا ہے نہ زندگی میں کبھی ترک اولا کرتا ہے. یہ مقام ہم نے عطا کیا. پھر سورہ نور میں چلے جائیں. یہ سورہ نور کی جو آیت ہے 35، واللہ اس میں اتنی فضیلت ہے نہ صرف جناب سیدہ کی بلکہ امام حسن کی، امام حسین کی، کہ خدا کہتا ہے اس نور کی جو مثال ہے، اللہ کے نور کی مثال وہ مشکات کی طرح ہے. اب یہ مشکات کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس مشکات کے اندر 2 مصباح ہیں. مصباح المصباح. اور یہ کس کے اندر ہیں؟ ایک زجاجہ کے اندر ہیں، ایک شیشے کے اندر ہیں. معصوم سے پوچھا مولا یہ زجاجہ کیا ہے؟ کہ زجاجہ سے مراد ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے. مولا مصباح المصباح سے مراد کیا؟ اس کے اندر 2 مصباح ہیں. کہ 2 مصباحوں سے مراد حسن و حسین ہیں. اور خدا کہتے ہیں یہ وہ نور ہے جو کبھی بجھنے والا نہیں. ان الحسین مصباح الہدیٰ، حسین مصباح ہدایت ہے. یہ مصباح ہے. اللہ کہتا ہے یہ، اب دیکھیے لالٹین جب جلتا ہے تو تیل سے جلتا ہے. اللہ کہتا ہے اس کا جو تیل ہے نا وہ ایسا تیل ہے جو کسی کے بجھانے سے بجھنے والا نہیں ہے. یہ ایک شجر مبارک ہے. یہ شجر کبھی رکنے کا نام نہیں لیتا. اور یہ شجر کون سا ہے؟ آواز آئی، یہ شجر زیتونیہ ہے. اور پھر قرآن کی دوسری صورت میں چلتے ہیں. اللہ قسم کھاتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے طور سینہ کی، مجھے قسم ہے بلد امین کی. میرے معصوم پر مولا یہ کیسی قسمیں ہیں؟ میں نے مختلف مجالس میں یہ مثال دی. میں نے کہا آج تک آپ نے دیکھا کہ کوئی بندہ آپ سے پیسے لے اور آپ کہیں واپس کرو گے کہ ہاں بھائی قسمیں واپس کروں گا؟ آپ کو کوئی اچھی سی قسم کھاؤ تاکہ مجھے یقین آ جائے. تو آج تک دیکھا کوئی بندہ بولے قسم ہے انجیر کی آپ کا 1 لاکھ واپس دوں گا، قسم ہے آلو کی 50,000 واپس دوں گا؟ کسی نے آج تک پھل کی قسم کھائی؟ کسی نے آج تک سبزیوں کی قسم کھائی؟ کسی نے آج تک ستاروں کی قسم کھائی؟ لاکھوں ستارے ہیں لیکن خدا کہتا ہے مجھے قسم ہے ستارے کی نہیں، اس جگہ کی جہاں سے ستارے چلتے ہیں. بے مواقع النجوم. یہ کون سا نجوم ہے؟ یہ سورہ نور میں اشارہ ہوتا ہے. الزجاجہ عربی میں 2 مرتبہ جو لفظ آتا ہے نا تو کسی کی تعریف کی جائے نا. ایک مرتبہ آپ کہیں کہ فلاں نوح خان یا فلاں عالم، پھر آپ کہیں کیا کہنا اس عالم کا، کیا کہنا اس نوح خان کا، کیا کہنا اس شاعر کا. خدا کہتا ہے الزجاجہ، کیا کہنا اس زجاجہ کا، کأنہ کوکب دری، یہ ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے. معصوم سے پوچھا مولا یہ ستارہ کیا ہے جو اتنا چمک رہا ہے، جس کی خدا اتنی تعریف کر رہا ہے؟ کہ یہ ہماری دادی زہرا کی تعریفیں ہو رہی ہیں. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. الزجاج کأنہ کوکب دری، یہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. اور اس شجر کی مثال زیتون کی طرح ہے. اور یہ زیتون وہ ہے جو کبھی بجھنے والا نہیں ہے. اور پھر کسی اور صورت میں خدا قسم کھاتا ہے والتین والزیتون، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی. تو آج دنیا میں عقل مند سے عقل مند بھی انسان کبھی پھل کی قسم نہیں کھاتا، کوئی آلو اور سبزی اور سیب کی قسم نہیں کھاتا. یہ خدا ہے جو اعقل العاقلین ہے، جو احکم الحاکمین ہے، صاحب حکمت. وہ خدا کیسے کسی پھل کی قسم کھا سکتا ہے؟ تو میرے معصوم میرے چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ تین کیا ہے، یہ زیتون کیا ہے، یہ بلد امین کیا ہے، یہ طور سینہ کیا ہے؟ تو امام نے تشریف فرمایا تین سے مراد حسن ہے،
زیتون سے مراد حسین ابن علی ہیں، طور سینا سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں، بلد امین سے مراد وہ سرزمین مکہ ہے جہاں پہ محمد کو بلایا گیا۔ اب آئیے تھوڑا میڈیکل سائنس کی طرف جاتے ہیں۔ جاپان کے 2 ڈاکٹرز نے ریسرچ کی، کہا کہ انسان بوڑھا کیوں ہوتا ہے؟ کہا 35 سال یا 36 سال تک انسان کی باڈی میں جوانی کی ایک پروٹین ہوتی ہے، وہ آٹومیٹیکلی باڈی بناتا ہے، انسان جوان رہتا ہے۔ 35 ایئرس کے بعد یا 37 ایئرس کے بعد وہ پروٹین ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے ختم ہوتی ہے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے۔ اب باڈی اس چیز کو خود بخود بناتی نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ کیا کریں، کون سی چیز انسان کو کھلائیں کہ انسان تھوڑا بہت جوان تو رہے؟ یعنی وہ پروٹین ہم بدن سے باہر کسی چیز میں ڈھونڈیں اور اس چیز کو انسان کھائے، اور اس کے کھانے کے نتیجے میں انسان جوان دکھے، اس کی باڈی میں جو جوانی کے سیل ہے وہ جوان رہے۔ بڑی ریسرچ کی انہوں نے، اور الحمدللہ یہ دونوں ڈاکٹر مسلمان بھی بنے۔ ریسرچ کی، اور ریسرچ کرنے کے بعد ان کو وہ پروٹین 2 پھلوں میں ملا کہ اگر کوئی یہ 2 پھل کھائے تو وہ جوانی کا پروٹین ان کے اندر موجود ہے۔ یعنی ہزاروں پھلوں کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے، اور ان 2 پھلوں کا نام تھا، ایک انجیر تھا، ایک زیتون تھا۔ مصر کے پی ایچ ڈی ہولڈر قرآن کے اسٹڈی میں ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے جیسے جیپنیز ڈاکٹرز کی ریسرچ پڑھی، ان کو فوراً لیٹر لکھا کہ آپ نے ان 2 پھلوں کو جمع کیا، ایک کا نام انجیر، ایک کا نام زیتون ہے، اور آپ بڑا افتخار کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں کہ بھائی جو ان 2 کو کھائے گا، اور ہم نے بڑی محنتوں کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، وہ انسان جوان رہے گا۔ اور تعداد بھی انہوں نے جو بتائی وہ وہی ہے، مطلب جتنی مرتبہ قرآن میں انجیر کا نام آیا اتنے انجیر کھاؤ، جتنی مرتبہ زیتون کا نام آیا اتنے زیتون کھاؤ، تو نتیجہ انہی ڈاکٹرز کا نکلتا ہے۔ انہوں نے فوراً وہ قرآن کی آیتیں بھیجی، اور جیسے جیپنیز ڈاکٹر نے دیکھا کہ یہ واحد مسلمانوں کی کتاب ہے جہاں پہ خدا نے ان دونوں پھلوں کو ایک ساتھ ان کی قسم کھائی ہے، اور اس اعجاز قرآن کو دیکھ کر وہ فوراً کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ لیکن یہاں پہ فضیلت کا ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر انجیر کو کوئی کھائے، اگر زیتون کو کوئی کھائے، یعنی اپنی روٹین بنا دے، اپنے بچوں کو کھلائیں، تو انسان کے اندر جوانی کے پروٹین بنتے ہیں اور جوان رہتا ہے۔ اور انجیر سے مراد حسن ابن علی، زیتون سے مراد حسین ابن علی، یعنی جن پھلوں کی نسبت ان کے ساتھ ہو جائے ان کے کھانوں سے بندہ جوان رہتا ہے۔ اور رسول نے ان کی فضیلت میں کیا فرمایا؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ یہ نہیں کہا یہ جنت کے سردار ہیں، کہا یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی جن پھلوں کی نسبت ان کے ساتھ ہے ان کو کھانے سے جسم جوان رہتا ہے، اور ان کے ساتھ رہنے سے بندہ جنت میں جوان ہو کے جاتا ہے۔ یہ وہ فضیلت علی 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 صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تو یہ وہ طریقہ ہے، ایک طریقہ یہ آپ قرآن سے فضائل اہل بیت کو بیان کریں، قرآن کے اسٹڈی کے مطابق فضائل اہل بیت کو بیان کریں۔ سورہ العطا میں آتے ہیں، حسن و حسین بیمار پڑ گئے، نظر کی مولا علی نے، سیدہ نے 3 دن روزہ رکھیں گے۔ یعنی یہ بات ڈھکی چھپی تو نہیں ہے، تمام کتب اہل سنت میں، کہ پہلے دن روزہ رکھا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ مسکین آیا اپنی افطاری اسے دے دی، یتیم آیا اپنی افطاری اسے دے دی، اسیر آیا اپنی افطاری اسے دے دی۔ پھر خدا نے ان کی فضیلت میں قرآن کی آیتیں اتاری۔ اس سے زیادہ خدا اور فضائل اہل بیت کو کیا بیان کریں؟ یاد رکھیے قرآن صفات کو بیان کرنے کی کتاب ہے، ناموں کو بیان کرنے کی نہیں۔ آج کسی کی فضیلت میں یہ بولا جائے کہ علی نے اپنے بچوں کے نام یہ رکھے تھے، کربلا کے میدان میں اصحاب حسین نے فلاں فلاں کے نام یہ تھے۔ اسلام کبھی ناموں کو نہیں دیکھتا، کرداروں کو دیکھتا ہے۔ یہاں پہ 2 والد ہیں، ایک والد نے اپنے بیٹے کا نام مثلا حسن رکھا، حسین رکھا، کوئی اچھا سا نام رکھا،
لیکن دوسرا باپ وہ ہے جس نے اپنے بیٹے کے اندر ایک اچھی صفت کو پالا ہے. کون سا بچہ جنت میں جائے گا؟ اچھی صفت والا نا. صدام کا نام بھی تو صدام حسین تھا نا. نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت نے، ہاں یہ ضرور ہے، باپ پر یہ اولاد کے فرائض میں سے ایک فرض یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے. اچھے سے مراد یہ ہے ایسا نام جس کی معنی بری نہ ہو، معنی کے اعتبار سے اچھا ہو. اب ایک نام ہے کسی پہ آئے تو ضروری نہیں کہ اس نام کی وجہ سے وہ بچہ نیک ہو جائے. اہل بیت کی جو پوری توجہ تھی وہ صفات پر تھی. آج المیہ دیکھیں کہ قرآن کی بعض تفاسیر میں مسلمان خود پھنسا ہوا ہے کہ اللہ نے مثلا پہلی ولایت کا اعلان کیا، دوسری ولایت کا اعلان کیا، جب تیسری ولایت کی باری آتی ہے تو خدا کہتا تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے. خدا تو نام کیوں نہیں لے رہا؟ کیونکہ نام سے زیادہ صفت عیاں ہوتی ہے. آپ نام علی تو اپنے اوپر رکھ سکتے ہو، یہ بڑا آسان ہے، لیکن علم علی کہاں سے لاؤ گے؟ حلم علی کہاں سے لاؤ گے؟ صبر حسین کہاں سے لاؤ گے؟ اصل ہے صفت کو. اب صفت وہ اہل بیت کو عطا کی جو کسی میں نہیں. مقام طہارت عطا کیا. کون ہے جو مقام عصمت تک پہنچے؟ کون ہے جو سلونی کا دعویٰ کرے؟ کون ہے جس میں صبر حسین والا صبر ہو؟ تو اللہ صفت بیان کرتا ہے. ہم جہاز میں بیٹھے تھے، ایک اہل سنت کے مفتی، میں نے کئی جوانوں کو بھی کہا کہ یہ بہترین آیت ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. آج پوچھئے مسلمانوں سے کون ہے اولی الامر؟ یعنی خدا را صرف اس آیت کی تفسیر جو اہل بیت نے ہمارے لیے کی، اس کے اوپر بندہ سجدے شکر کرے، لاکھوں سجدے کرے بھی تو کم ہے. آج یہاں خاموش ہوتے ہیں، یہاں جنہوں نے تفسیر پڑھی ہے وہ یہ بولتے ہیں کہ اولی الامر وقت کا حاکم ہے. مطلب پاکستانیوں کی خوش قسمتی کہ آج تم سب کا اولی الامر شہباز شریف ہے. آفیشل لیٹر نکلا سعودی عرب میں کہ جب سعودی عرب میں ناچ گانا، ڈانس، سنیما، یہ سارے معاملات ہوئے تو وہ لوگ جن کو آپ نے پوری زندگی دین اور اسلام اور حرام اور حلال کا درس دیا، سارے وہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سرزمین سعودی عرب میں؟ ناچ گانا ہو رہا ہے، جوا خانے کھولے جا رہے ہیں. اب ظاہر لوگ روڈوں پہ نکلے، کئی لوگوں نے اعتراض کیا، سوشل میڈیا پہ واویلا مچا، تو سعودی عرب کے مفتیوں نے ایک لیٹر، آفیشل لیٹر جاری کیا کہ ہم جانتے ہیں یہ سعودی عرب میں جو ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا، یہ خلاف دین ہے، یہ خلاف اسلام ہے، یہ ناچ گانا بری چیز ہے، لیکن یہ بھی تو ذہن میں رکھنا اللہ نے اولی الامر کی اطاعت واجب کی ہے. یہ سب غلط ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی غلط ہے کہ تم اولی الامر کے خلاف آواز اٹھاؤ. بھائی 2 سال حکومتیں ایسی نہیں کی گئیں، مفتیوں کو خریدا گیا، ملاؤں کو خریدا گیا اور قرآن کی آیتوں کی غلط تفسیر کی گئی. اب مسلمان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو کہتا ہے اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تبھی سارے مسلمان جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے اور جو زکوٰۃ سے بچنا چاہتا ہے اپنے فارم میں شیعہ لکھوا دیتا ہے، کیونکہ ایک ہی قوم ہے جو اپنا اولی الامر امام زمانہ کو مانتی ہے. صلوات پڑھیں مولا کی شان پر. یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. جب لال مسجد پہ حملہ کیا جا رہا تھا تو جنرل مشرف نے بولا اس شخص کو جو اس مسجد میں تھا کہ تو اپنی خود تفسیر میں بتاتا ہے کہ اولی الامر وقت کا حاکم ہے اور جو وقت کے حاکم کے خلاف قیام کرے وہ باغی ہے اور باغی واجب القتل ہے، اور تو خود لکھ رہا ہے اس وقت کا حاکم میں ہوں، تو نے میرے خلاف بغاوت کی ہے اور تیرا قتل واجب ہے. اپنی ہی تفسیر میں بندہ پھنس جاتا ہے. یہ وہ مکتب اہل بیت ہے جس نے صحیح قرآن کی تفسیر، انسان کو خدا نے صاحب عقل بنایا. میں بارہا کہتا ہوں واللہ یہ قصے لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں ہیں. ایک مرتبہ جناب سیدہ کا قصہ آپ اس اینگل سے بیان کرتے ہو مسلمانوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ جنگ احد کا قصہ ہمارا مولوی اس طرح پڑھتا ہے کہ بس اگلے بندے کو میں نے نیچا دکھانا ہے. لیکن سوال یہ ہے، خدا کہتا ہے وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. میں نے کئی مجلسیں پڑھی بنی اسرائیل پر، قصے آئے بنی اسرائیل پر، بنی اسرائیل کے بچھڑے پر، کہ پورا سورہ جس کا نام اللہ نے بقرہ رکھا. بھائی اس بچھڑے کی اتنی ویلیو کیا ہے کہ 3 جز پہ ایک سورہ بنایا جاتا ہے اور نام بچھڑا رکھا جاتا ہے.
قرآن مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن کتنے قصے خدا بنی اسرائیل کے ذکر، کیا یہ لوریاں سنانے کی کتاب ہے؟ کیا یہ قصے سنانے کی کتاب ہے؟ لیکن سارے قصے سنانے کے بعد خدا کہتا ہے وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عبرت لے، میں کہانیاں نہیں سنا رہا۔ اگر خدا قصے سنانے پر آئے 1,00,000 کم 24,000 انبیاء تھے تو 10 نہیں بلکہ 100 جلدوں میں قرآن ہونی چاہیے تھی، اور ہم انبیاء کے قصے پڑھتے رہتے۔ 1,00,000 کم 24,000 انبیاء کے قصوں میں سے چن چن کے خاص قصے سنائے، کس کے لیے باعث عبرت بنے؟ اے اولی الالباب، اے صاحبان عقل، میں نے ان کتاب میں تمہارے لیے کیا رکھی ہے؟ عبرت رکھی ہے۔ پھر نبی فرماتے ہیں النعل بالنعل، جو کام بنی اسرائیل نے کیا وہی کام میری امت کرے گی۔ موسیٰ کوہ طور پہ جاتے ہیں، ہارون کو اپنا جانشین بنا کے جاتے ہیں، 40 دن کی، اب دیکھیے محنت سالوں کی، 40 دن اپنی قوم سے دور ہوتے ہیں، قوم پلٹ کے اسی جاہلیت میں چلی جاتی ہے جس جاہلیت میں پہلے تھی، ہارون کا انکار کر دیتی ہے۔ پھر یہ کیا کہنا رسول کا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھا۔ پھر یہ کیا کہنا النعل بالنعل، جو کام بنی اسرائیل نے کیے وہ سارے کام میری امت کرے گی۔ نبیوں کے گلے کاٹے، حضرت یحییٰ کا گلا کاٹا، ناقہ صالح کو ذبح کیا، کسی نبی کو نہیں چھوڑا ان لوگوں نے۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا، مختلف انبیاء کے ساتھ کیا کیا، اور آپ دیکھئے امت مصطفیٰ نے رسول کے جانے کے بعد کون کون سے مظالم نہیں ڈائے۔ بھائی چلو اگر واقع جناب سیدہ سے بندہ تھوڑا آگے چلے، 50 سے 55 سال کا فاصلہ ہے، یہ کوئی اور نہیں، یہ نبی کے نواسا ہے، گلا کاٹا جا رہا ہے، نو کے نیزہ پہ سر کو اٹھایا جا رہا ہے، دشمنی حسین سے ہے، دشمنی عباس سے ہے، لیکن علی اکبر کے گلے میں تیر لگے۔ میرے معصوم فرماتے ہیں 2 شہادتوں نے لوگوں پر حجت کو تمام کیا، اور ان 2 شہادتوں کا ہونا بھی ضروری تھا۔ اگر نبی کے جانے کے بعد مولا علی شہید ہو جاتے حجت تمام نہ ہوتی۔ حکومت کا مسئلہ تھا نا، کہتے حکومت کا جھگڑا تھا، اور اس جھگڑے میں علی شہید ہو گئے، لیکن نبی کی بیٹی کا شہید ہونا، کہ میرے 11ویں امام فرماتے ہیں ہم سب اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں، اور ہمارے اوپر ہماری دادی زہرا حجت ہیں۔ یہ کیسا مقام ہے؟ علماء فرماتے ہیں ہم پریشان ہیں مقام سیدہ کو بیان کرنے کے لیے۔ تاریخ کے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جب دروازے پہ جائیں گے تو یہ بھی دروازے پر آئیں گے، کیونکہ مدینے والے جو سیدہ کی شخصیت کو جانتے تھے، بی بی کی شخصیت پہ قطعاً یہ نہیں تھا کہ دروازے پہ دستک اور بی بی دروازے پر جائے۔ جو بی بی صاحب حیا، صاحب عفت، کہ نابینا اگر گھر میں آتا تھا تو نبی فرماتے تھے بیٹی یہ نابینا ہے، دیکھ نہیں رہا، کہتی بابا اگر وہ نہیں دیکھ رہا میں تو دیکھ رہی ہوں۔ مدینے کے کسی شخص نے اس بی بی کی آواز نہیں سنی۔ میری مائیں بہنیں اگر سیدہ کے حجاب کو دیکھنا چاہتی ہیں، بی بی حجاب کیسا اوڑھتی تھی، تو خطبہ فدقیہ کے ابتدائی جملے پڑھ لیں، حجاب سیدہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ جب گئی ہیں تو آگے بھی عورتیں پیچھے بھی عورتیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا بی بی اتنی عورتوں کے حصار میں کیوں جا رہی ہیں؟ تو فرمایا میں نہیں چاہتی میرے قدموں کے نشانوں پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے۔ اتنی صاحب عفت، زندگی میں نامحرم سے بات نہ کی، کبھی گھر سے نہ نکلنے والی۔ جب پوچھا جائے بیوی ایک عورت سب سے زیادہ خدا کے قریب کب ہوتی ہے، تو فرمایا جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ آج عورتوں کے لیے، عفتوں کے لیے دشمن نے کون سا بندوبست کیا کہ جتنا ہو سکے عورت کو گھر سے باہر نکالو۔ اور بی بی فرماتی ہیں اے عورت تو تب تک محفوظ نہیں جب تک گھر کے اندر ہے نا، باہر نکلے گی تو محفوظ نہیں، گھر کے اندر تو محفوظ ہے، ایمان تیرا محفوظ رہتا ہے۔ وہ بی بی جو کبھی گھر سے نہ نکلی، کبھی کسی نامحرم سے کلام نہ کیا، یہاں تک کہ وصیت کرتی علی رات کو غسل دینا، رات کو کفن دینا، رات کو دفن کرنا۔ اس کے بعد بھی فضا فرماتی پریشان تھی، کہتی ہے فضا میں نہیں چاہتی میرا جنازہ اس طرح سے اٹھے۔ بی بی کیسے؟ کہ جس طرح عرب جنازے اٹھاتے ہیں نا، ایک جنازہ چارپائی پہ رکھا اور کھڑا کر دیا گیا۔ بی بی کیوں؟ کہ میں نہیں چاہتی میرے بدن پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے۔
کوئی یہ بھی جان سکے کہ اس عورت کے بدن کا سائز کیا ہے؟ میں نہیں چاہتی۔ بی بی رات میں جنازہ اٹھے گا، کہ میں نے تو اپنا بندوبست کر کے جانا ہے نا۔ فضا کہتی بی بی ہمارے حبش میں عورتوں کے جنازوں کو تابوت میں رکھا جاتا ہے، کہ علی سے بولو کہ میرے لیے ایک تابوت کا بندوبست کرے۔ شہادت کے بعد عفت کا پیغام، زندگی میں حیا کا پیغام، کتاب الامام والسیاہ سے ضرور پڑھا کریں۔ وہ سیدہ جو وصیت کر کے جائے کہ میرے جنازے کو تابوت میں رکھا جائے۔ جب مسجد میں حق مانگنے گئی بھی تھی تو پہلے خود کلام نہیں کیا، پہلے کنیز کو کہا تو کھڑی ہو جا، بچوں کو کہا آپ گواہی دو۔ جب کچھ مانا نہیں گیا نا تو سیدہ نے خود بولنا شروع کیا۔ اب سوچو کہ امامت کی حفاظت کا فریضہ امام زمانہ کا ساتھ کتنا اہم ہے، کہ وہ بی بی جب کسی سے کلام نہیں کرتی پردے کے پیچھے سے کلام کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں مسجد میں جتنے حضار تھے انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ بول سیدہ رہی تھی پر لگ ایسے رہا تھا کہ مصطفیٰ کلام کر رہا ہے۔ مریم کو زکریا نے پڑھایا، فاطمہ کو محمد نے پڑھایا، جو شریعت کو جانتی تھی، جو قانون کو جانتی تھی۔ اب اس سلسلے میں ہم پڑھنا نہیں چاہتے، لیکن وَاعْتَبِرُوا أُولِي الْأَلْبَابِ، تاریخ کا قصہ عبرت کے لیے بیان کرو۔ یہ سوچو کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ علی کے ساتھ ہیں اور کچھ علی کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ کربلا کے میدان میں حسین کے ساتھ ہیں اور کچھ لوگ امام حسین کے مقابلے میں کھڑے ہیں؟ یہ سارا چکر مودت کا ہے، سارا چکر محبت کا ہے۔ پوچھا گیا علماء سے کہ فرق محبت اور مودت کیا ہے؟ کہ ہم سے تقاضا محبت کا نہیں ہے، تقاضا مودت کا ہے۔ محبت تو اپنے بچے سے کرتا ہے، محبت تو اپنے وطن سے کرتا ہے، محبت تو اپنی کمیونٹی سے کرتا ہے، محبت بندہ اپنے مال و دولت و گھر سے کرتا ہے۔ فرمایا نہیں، آل رسول سے محبت نہیں کرنی، مودت کرنی ہے۔ مودت کا مطلب کیا ہے؟ سیدہ زینب کو اپنی چادر سے محبت ہے، امام حسین کو علی اکبر سے محبت ہے، قاسم کی ماں کو قاسم کے بدن سے محبت ہے۔ ایسا نہیں کہ رباب کو علی اصغر سے محبت نہیں تھی۔ فرمایا ہم نے تقاضائے محبت نہیں کیا، تقاضائے مودت کیا۔ مودت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں یہ ساری چیزیں قربان ہو جائیں، جہاں کچھ بھی نہ رہے۔ کہا نا کسی نے قاسم کی ماں سے کہ لگتا ہے آپ کو اپنے بچے سے پیار نہیں ہے۔ کون ہے جو 14 سال کے کڑیل جوان کو جب پتا بھی ہو بدن پہ زرہ نہیں ہے، اگر یہ جائے گا تو تیروں کے سامنے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے؟ کہاں مجھے قاسم سے محبت ہے پر حسین سے مودت ہے نا۔ جہاں سب کچھ لٹا دیا جائے، ایک ایسی محبت کا مقام جو اعلیٰ ترین مقام ہے نا۔ امام حق کی مودت ہے سیدہ کے دل میں۔ اپنی بیٹی کو سکھایا کہ بیٹی جب امام کی باری آئے، جب تیرے امام زمانہ کی بات آئے تو جان دینے سے بھی گریز نہ کرنا، خون دینے سے بھی گریز نہ کرنا۔ کہتے ہیں کسی کی پلاننگ میں نہیں تھا کہ ہم جائیں گے علی کے گھر پہ، دروازے پہ دستک دیں گے۔ مقام تعجب یہ ہے کہ کیا صرف علی بن ابی طالب گھر میں اکیلے تھے؟ طلحہ موجود ہیں، زبیر موجود ہیں، سلمان موجود ہے، گھر میں دوسرے مرد بھی ہیں، لیکن جب دستک ہوتی ہے تو سیدہ دروازے پر آتی ہیں، خود روکتی ہیں علی بن ابی طالب کو، میں جاتی ہوں کیونکہ میں حجت کو تمام کرنے والی ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں اگر کربلا میں شہادت علی اصغر نہ ہوتی امت پہ حجت تمام نہ ہوتی۔ علی اصغر نے حجت کو تمام کیا نا، تبھی آج ارہاب اور وہابیوں کا سب سے زیادہ زور ہے۔ فلمیں بنائی ہیں انہوں نے، فلم بنا رہے ہیں اس پر کہ 40 تیر چلے، اتفاقاً کوئی تیر علی اصغر کے گلے میں لگا۔ یہ نہیں تھا کہ سوچی سمجھی پلاننگ تھی کہ علی اصغر کے گلے میں تیر مارے گا، اتفاقاً تھا۔ علی اصغر کی شہادت نے حجت تمام کر لی۔ بھائی یہ معاملہ دشمنی کا نہیں ہے، مسئلہ جنگ کا ہے تو جنگ بڑوں سے ہوتی ہے۔ 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے؟ 4 سالہ بچی کا کیا قصور ہے؟ مسئلہ علی سے تھا، حکومت کے مسائل تھے، کئی حکومتوں میں مسائل ہوتے ہیں، اگلی خلافتوں میں بھی بڑے مسائل ہوئے، خلفاء کو قتل کر دیا گیا، لیکن نبی کی بیٹی
جس کا احترام برملا نبی نے کہا تھا کہ خدا اس کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے. کہتے ہیں کسی نے وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم در پہ جائیں گے. نبی کی بیٹی گمان میں بھی نہیں تھا. جب گھر میں 4-5 مرد موجود ہیں تو عورت تو دروازے پہ نہیں آتی نا. پلاننگ کے اندر نہیں تھا. وہ تو دیکھ کر ایک طرح سے ایک شوق میں آ گئے تھے کہ یہ کیا ہوا کہ نبی کی بیٹی دروازے پر ہے. اور جب دستک دی تو اندر سے سیدہ نے آواز دی. کہتے سننے والے نے پہچانا نہیں. وہ یہ سمجھا گھر کی شاید کوئی کنیز ہے. تو اس نے کہا کہ علی کو دروازے پر بلاؤ. اب شیعہ کرے تو کیا کرے. ابن تیمیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر علی کے گھر پر, دیکھیے یہ باتیں ثابت کرتی, گھر پہ گئے تھے نا, کہ اگر علی کے گھر پر گئے تھے علی کا قصور تھا. علی اعوذ باللہ. کہ کیوں؟ ابن تیمیہ لکھتے ہیں علی نے بیت المال کا پیسہ گھر میں رکھا تھا, وہ بیت المال لینے گئے تھے. جو اس عقیدے کو مانتے ہیں خدا ان کو ابن تیمیہ کے ساتھ مشہور کرے. مطلب علی پر چوری کا الزام. علی بیت المال کا پیسہ نہیں دے رہے تھے. وقت حاکم پر واجب ہے کہ بیت المال کا پیسہ کسی فرد کے پاس نہیں رہے گا, حکومت کے خزانے پر آئے گا. وہ بیت المال لینے گئے تھے, علی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. یہاں تک الزام لگایا گیا علی بن ابی طالب پر. جب دستک ہوئی تو بی بی نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں علی کو لے جانے نہیں دوں گی. کہتے ہیں جتنے لوگ گئے تھے آدھے سے زیادہ لوگ جب آواز سنا تو پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا مجھے نہیں پہچانا, میں تیرے نبی محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں. کہتے یہ سننا تھا. آدھے سے لوگوں نے کہا ہم یہاں تک آئے, آگے نہیں آئیں گے, کیونکہ ہم نے خود سنا ہے اس بی بی کی فضیلت میں کہ خدا اس کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے. لیکن ان حملہ کرنے والوں میں ایک تھا, نام اس کا میم سے ہے. یہ وہی شخص ہے جس کے لیے امام حسن فرماتے ہیں میں لمبے لمبے راستے لیتا ہوں مسجد میں جانے کے لیے. کسی نے مولا سے کہا مولا یہ راستہ قریب ہے یہاں سے چلیے. فرمایا نہیں اس راستے سے میں کبھی نہیں گیا. کہ مولا کیوں؟ فرمایا کیونکہ اس گلی میں اس کا گھر ہے جس نے میری اماں پہ آگ کا دروازہ گرایا تھا. چہرہ تک دیکھنا پسند نہ کیا. اور بھی کتابیں ہیں, سیرت آل رسول کو بھی تو پڑھو. بی بی نے کہا اندر آ جاؤ گے؟ کہاں آ جائیں گے؟ کہ تجھے نہیں پتا اس گھر میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں حسن و حسین, جن کے لیے میرے بابا نے کہا سیدہ شباب اہل جنت ہیں. کہیں تو کیا ہوا؟ کہ میں در کے پیچھے ہوں گا, بھٹ جائیے, نہیں تو دروازہ آپ کے اوپر گرا دیا جائے گا. حجت کو تمام کیا سیدہ فاطمہ نے. خدا گواہ ہے ایسے ایسے گاؤں میں جاتے ہیں, ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں, بس بی بی کا نام آتا ہے رونا شروع ہو جاتے ہیں. خود قصے بتاتے ہم 10 سال پہلے مکتب سیدہ میں آئے. وجہ کیا تھی؟ کہ یہی مسئلہ تھا. ہم نے ایک ہی سوال کیا کہ نبی کی بیٹی کو حق ملا تھا یا نہیں. رو کے کہنے لگا مولانا اگر میرے در پر اس بی بی کی کوئی بیٹی بھی آ جائے نا جو سید زادی ہو, اس کا نہ بھی ہو تو میں پھر بھی دے دوں گا. یہ تو نبی کی بیٹی ہے. فرماتے کافی عرصے کے بعد بلال مدینے آئے. جب سیدہ کے دروازے پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ دروازے کو آگ لگی ہوئی ہے. تعجب میں دروازے پہ دستک دی. فضا باہر آئی. کا فضا کیا ہوا اس در کو؟ کیا ہوا اس گھر کو؟ تاریخ لکھتی ہے فضا بتائے تو کیسے بتائے بلال کو کہ بلال قیامت ٹوٹ گئی علی بن ابی طالب پر. لیکن فضا نے کسی اور انداز سے پوچھا کہ بلال یاد ہے جوانی میں تو غلام تھا؟ ہاں فضا, لیکن بتا تو صحیح میرے غلامی کے قصے مجھے کیوں بتا رہی ہے؟ کہ بلال سنا ہے ظالموں نے تیرے سینے پہ پتھر رکھا تھا. بلال تجھے یاد ہے؟ ہاں فضا یاد ہے. مجھے یہ تو بتا دروازے کو آگ کیسے لگی؟ کہ بلال سنا ہے جب سینے پہ پتھر رکھا تھا تیرے سینے کی پسلی ٹوٹ گئی تھی.
بلال پسلی کے ٹوٹنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کہ فضا لمبے عرصے تک جب سانس لیتا تھا مجھے تکلیف ہوتی تھی. کہ بس اتنا سمجھ لو نبی کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. تبھی میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں عیشیو ہم ہر مصیبت برداشت کرتے پر اپنی دادی زہرا کی مصیبت برداشت نہیں کرتے. ایک مومن کے بھائی نے مرحوم ہو گیا اس کا بھائی جب اسے خواب میں دیکھا کہ امام رضا نے مجھے یہ کہا کہ عیشیو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی زہرا کی پسلیوں کا واسطہ نہ دیا کرو. حسن بن علی رانی ذاکر کے خواب میں آتے ہیں فرمایا ذاکر تو میرے اصلی مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ مولا جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا، 2 مرتبہ کفن کا پہنانا، بدن کو تیر کا لگنا، یہ سارے پڑھتا ہوں. کہا یہ میرے مصائب ہیں، اصلی مصائب پڑھا کر. کہ مولا اصلی مصائب آپ کے کہاں تھے؟ فرمایا مدینے کی گلی میں تھے. میں اکثر جوانوں کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. میں نے کہا جوان مجھے یہ بتا اگر کسی بند گلی میں تیرے سامنے تیری ماں کو تماچا مارا جائے. کہنے لگا مولانا دعا کریں موت آ جائے، اللہ یہ منظر مجھے نہ دکھائے. میں نے کہا تصور کر. امام حسن نے کہا اے ذاکر میرے اصلی مصائب مدینے کی اس گلی میں تھے جہاں کچھ لوگ میری اماں کو مار رہے تھے. میں فریادیں کر رہا تھا کوئی آئے میری اماں کو بچا لے. بلال رونے لگا کہ جا کر بی بی کو میرا سلام دو. فضا گھر کے اندر گئی کہ بی بی بلال آئے ہیں. اب سنو جو بابا سے اتنا پیار کرے اور اس کی اذان جو بابا کے زمانے میں دی جاتی ہے. سیدہ نے کہا کہ فضا بلال کو کہو کہ بابا کے زمانے والی اذان دے، مجھے اپنے بابا کی بڑی یاد آئی ہے. بابا کے جانے کے بعد میں ایک رات سکون سے سو نہیں پائی. فضا بلال سے کہا کہ بلال سیدہ کی گزارش اذان دو. کب میں نے وعدہ کیا تھا نبی کے بعد کبھی اذان نہیں دوں گا، لیکن اگر نبی کی بیٹی کہے میں وعدہ توڑنے کے لیے تیار ہوں، اس کی خوشی کے لیے اذان دینے کے لیے تیار ہوں. میں کہوں گا بلال اس مجمع کا تجھے سلام ہو، ایک بار کہا تو نے سیدہ کی بات کو مان لیا. ارے 3 گھنٹے کھڑی رہی، بولتی رہی ہے میرا حق ہے، کسی نے بات کو نہیں مانا. شب جمعہ ہے، شب مخصوصی زیارت امام حسین ہے، اور وہی سیدہ فرماتی ہیں جو خلوص دل سے میرے حسین کو سلام کرتا ہے. روایت کے جملے فرمایا ابھی ذاکر نے مصائب پڑھے نہیں، ابھی تو رویا نہیں، تو رونا چاہتا ہے، تیری آنکھوں سے آنسو نہیں گرے. فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے اے خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے. فرمایا جو خلوص سے دل سے حسین کو سلام کرے خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے. دلوں کو کربلا لے کر چلے، شب جمعہ اپنے مرحومین کو یاد کریں. شب توبہ بھی ہے، شب گریہ بھی ہے، کہ فرمایا قیامت میں ہر آنکھ روئے گی پر 2 آنکھیں نہیں روئیں گی. کون سی آنکھیں؟ فرمایا ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے، دوسری وہ آنکھ جو حسین کے غم میں روتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ خدا نے دونوں آنکھیں اہل بیت کے چاہنے والوں کو دی ہیں. شب جمعہ آئے تو دعائے کمیل پڑھا کرو، اور اس دعائے کمیل میں خدا کو حسین کا واسطہ دیا کرو. کہ آیت اللہ مظاہری کا یہ جملہ میں نے ایام فاطمیہ میں پڑھا، جب یہ مولا فرماتا ہے خدا کیسے ممکن ہے کہ گنہگار جہنم سے تجھے آواز دے اور تو اس کی آواز کو سنے اور لبیک نہ کہے. کہ مولا فرماتا ہے اے خدا اس گنہگار نے گناہ تو کیے پر کوئی گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیا، غفلت میں کیے، شہوت میں کیے، دنیا کی لالچ میں کیے. آغا مزاری ایک جملہ ایڈ کرتے ہیں، فرماتا ہے خدا اگر تو نے فیصلہ کر لیا کسے جہنم میں بھیجا جائے، میں تیرے فیصلے کے سامنے رکوں گا نہیں، رک بھی نہیں سکتا، میں تجھ پہ اعتراض نہیں کروں گا،
لیکن کہا خدا جہنم میں بھیجنا ہے بھیج دینا، لیکن وہاں نہ بھیجنا جہاں وہ موجود ہو جس نے سکینہ کو تماچے مارے۔ اے خدا میں تیرا محب ہوں، وہ تیرا عدو ہے، ایسا نہ جہنم میں جانے کے بعد وہ تیرے محب کا مذاق اڑائے۔ وہاں نہ بھیجنا جہاں وہ موجود ہو جس نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ آگ کا دروازہ گرایا تھا۔ فرمایا یوم قیامت ایک ناقے کو لایا جائے گا، ہیرے اور جواہروں سے ڈھانپا ہوا، ایک اماری ہوگی، آواز آئے گی غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ انبیاء سروں کو جھکائیں گے، آنکھوں کو بند کریں گے، اللہ کی آواز آئے گی فاطمہ آج جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگو۔ مختلف روایات ہیں، لیکن ایک روایت میں ہے کہ بی بی اس ناگے کی اماری سے 2 کٹے ہوئے بازوؤں کو باہر نکالے گی اور فریاد کرے گی ولدی عباس، اے خدا میرے عباس نے ان کا کیا بگاڑا تھا کہ میرے لال کے بازوؤں کو کاٹ لیا۔ دلوں کو جنت البقیع کربلا لے جائے، سلام کریں سیدہ زینب کے بچوں کی یتیمی پہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، بلند آواز، وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ مجمع بہت ہے، آوازیں بہت کم ہیں، بلند آواز، السلام علی الحسین وعلی علی ابن۔ سب مل کے بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ میرا سلام زینب کے یتیمی پہ، مجھے خدا کی قسم اگر مدینے میں آگ نہ لگتے کبھی کربلا میں خیموں کو آگ نہ لگتے، مجھے خدا کی قسم ہے اگر مدینے میں تماچے نہ لگتے کبھی کربلا میں رخسار نیلے نہ ہوتے۔
مجھے خدا کی قسم ہے اگر مدینے میں پسلیاں نہ توڑی جاتے کبھی کربلا میں حسین کے لاشے کو پامال لگیا جاتا۔ ظالم نے کہا ابن صاحب جب میں حسین کے لاشے پہ گھوڑا دوڑا رہا تھا میں نے اپنے کانوں سے حسین کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی۔ اگر مدینے میں غلاف شمشیر سے بی بی کے بعد وہ نہ مارا جاتا کبھی کربلا میں تادیان نہ مارا جاتا۔ وصیت کیا علی غسلنی باللیل کفنی باللیل، علی رات میں غسل دینا، علی رات میں کفن دینا، علی رات میں دفن کرنا۔ میں کہوں گا بی بی رات میں غسل دیں کیونکہ آپ نہیں چاہتے علی کی نگاہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ پڑ جائے۔ بی بی رات میں کفن دے بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ کیوں کہ رات میں دفن کرے، دفن تو صبح بھی ہو سکتے ہیں لیکن فرمایا علی میں نہیں چاہتی میرے جنازے میں وہ جنہوں نے کئی گھنٹے مجھے دربار میں کھڑا کیا، جنہوں نے میرے حسن حسین کو یتیم کیا۔ اب تصور کرو اسما کہتی ہے مولا نے غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ بلند بلند آواز میں رونا شروع کیا۔ علی کے گھر کا ماحول کیا تھا؟ فرماتی ہے ننھے ننھے بچے کیونکہ ماں کی وصیت تھی علی کو کسی کو بتانا نہیں ہے، بچے روئے تو کیسے روئے، بچوں نے قمیص کے دامن کو دانتوں میں جکڑ لیا، کہیں کوئی حسین کے رونے کی آواز نہ سنے۔ ایک مرتبہ علی نے بلند بلند آواز میں رونا شروع کیا، بعض روایات میں مولا نے اپنا سر دیوار پہ مارنا شروع کیا۔ اسما نے کہا مولا بلند بلند آواز میں کیوں رو رہے؟ فرمایا اسما میں نے وہ زخم دیکھ لیے، میں نے وہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھے، تاریخ میں دو جنازے ایسے ہیں جنہیں رات کے اندھیرے میں غسل دیا گیا، دونوں جنازوں کو غسل دیتے ہوئے دو ہی امام تھے جو اپنا سر دیوار پہ مار مار کے روتے رہے۔ پہلے امام کا نام بھی علی ہے، دوسرے امام کا نام بھی علی ہے۔ سیدہ کو مدینے کی اندھیری رات میں غسل دیا لیکن دوسرے علی نے زندان شام میں اندھیری رات میں ایک 4 سالہ بچی تھے، غسالہ نے کہا مولا کرتا اتارو یا نہیں؟ فرمایا کرتا نہ اتارنا، بدن سے خون جاری ہو جائے گا۔ غسل دیا، کفن دیا، سیدہ کا جنازہ گھر کے صحن میں رکھا۔ میری اس منبر سے دعا ہے خدا کسی بچے کو بچپن میں ماں کا جنازہ نہ دکھائے۔ بیٹے ماں سے بڑا پیار کرتے، خدا کسی بچے کو بچپن میں یتیم نہ کرے۔ مجھے نہیں پتا ان شہیدوں کے بچے اپنے والدین کے جنازوں کو کیسے دیکھتے ہیں۔
جیسے جنازہ گھر کے صحن میں پڑا، امام نے فرمایا حسن میرے لال ماں کا دیدار کر لے، زینب آخری بار اماں کی زیارت کر لے۔ بچے روتے روتے آگے بڑھے، کوئی ماں کے سینے سے لپٹ گیا، کوئی ماں کا ماتھا کا بوسہ لینے لگا۔ امام حسن ماں کے قدموں سے لپٹ گئے، رو کے کہنے لگے کلمینی یا اماں حسن سے باتیں تو کرو۔ لیکن اسماء کہتی ہیں ایک بچہ تھا جو کونے میں رو رہا تھا، سر کو گھٹنوں میں دیا۔ علی نے فرمایا حسین اماں سے خدا غافل کر لے، لیکن یہ بچہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، روکے گا بابا جب تک اماں نہیں بلاتے میں نہیں جاؤں گا۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں۔ ایک مرتبہ بندے کفن کھلے، دو ہاتھ باہر آئے، آواز آئی آجا میرے حسین، آجا میرے کربلا والے حسین، آجا میرے پیاس حسین۔ بچے دوڑے دوڑے ماں کے سینے سے لپٹ گئے۔ روایت کے جملے آئے، عرش الہی پہ کوہرام بپا، ملائکوں نے رونا شروع کیا۔ جبرائیل نے آواز دی علی بچوں کو ماں سے جدا کرو، ملائکوں میں کوہرام بپا ہے۔ علی نے بڑے پیار سے حسین کو جدا کیا، اپنے سینے سے لگایا، حسن کو اپنے سینے سے لگایا۔ میں کہوں گا مولا حسین آپ کی قسمت، آپ بھی یتیم ہوئے، علی نے سینے سے لگایا۔ مولا کربلا ہے کربلا، ایک 4 سالہ بچی ہے جو خود کو بابا کے بدن پہ گراتی ہے، کسی نے پیار سے نہیں اٹھایا۔ ایک مرتبہ شمرا گیا، بچی کو بالوں سے اٹھایا، اتنے زور سے دباتے مارے، بچی کی فریاد بلند، ہائے میرا غریب وطن بابا، ہائے میرا پیاسا بابا۔ جب حسین نے ماں کو مدینے میں بلایا، بند کفن کھلے، روایت کے جملے آئے، کسی ظالم میں جرت نہیں حسین کا سر قلم کرے۔ کہتے ظالم نے 11 ضربتیں چلائیں مولا حسین کے سر پہ، کہ انبیاء موجود ہیں، اولیاء موجود ہیں، ملائک موجود ہیں۔ جب پہلی ضرب چلی میرے امام حسین پہ، ملائکوں نے کہا حسین مولا یہ منظر ہم نہیں دیکھ سکتے۔ دوسری ضرب چلے، ملائک صفے چھوڑ دے گئے، چہرہ پھیر دے گئے، یہ منظر ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تیسری ضرب چلی، آدم نے کہا حسین یہ منظر میں نہیں دیکھ سکتا۔ ضربتیں چلتی رہی، ابراہیم نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا، اسماعیل نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا۔ جب آخری ضرب چلنے لگے، رسول خدا نے کہا میرے لال حسین یہ منظر میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ آخری ضرب چلے، علی کی آواز آئی میرے لال یہ منظر میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ امام حسین کی آواز آئی، مجھے سب چھوڑ کے چلے گئے۔ روایت کے جملے، ایک مرتبہ غبار اٹھے، ایک کالے برقعے میں بی آئی، اپنے دامن کو پھیلایا، آجا میرے لال حسین، آجا میرے کربلا والے حسین۔ میں کہوں گا بی بی کہاں کہاں جاؤ گی؟ او کبھی کربلا، کبھی کوفے کا بازار، کبھی شام کا دربار۔
علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے سیدہ کی یتیم بچوں کا واسطہ، سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، اے خدا شب جمعہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اے خدا قبر و قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما، زیارت کربلا کے متمنیوں نے زیارت بامعرفت امام حسین نصیب فرما، خدایا بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، جتنے بھی حاضرین کے مرحومین ہیں ان کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ یہ دعا ہمیشہ کرے جناب سلمان فارسی کی دعا، اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما۔